السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی اسلام قبول کرنے کی ایمان افروز داستان اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح عمری چویائے حق جو مولانا عبدالحلیم شرر نے بطور ناول لکھی ہے۔ حصہ دوم، باب نمبر 41، استفانوس کا خط۔ اب جناب سلمان رضی اللہ عنہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے، مگر اکثر بحیرہ اور استفانوس کا خیال آتا۔ قافلوں کی آمد و رفت کا راستہ بدل جانے کی وجہ سے اب انہیں خط بھیجنا دشوار تھا، اور اسی باعث بحیرہ کے پاس سے بھی کوئی خط نہ آ سکتا تھا، مگر ان کا دل لگا رہتا کہ ان کے بصرہ والے دوست کس حالت میں ہیں اور استفانوس کے واپس جانے کے بعد وہاں تبلیغ دین کے لیے کیا صورت اختیار کی گئی۔ اس فکر میں انہیں ایک برس سے بھی کچھ زیادہ زمانہ گزر گیا۔ اب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں تشریف لائے 5واں برس تھا کہ یکایک بصرہ کے کئی نو مسلم راہبوں کا ایک گروہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے شرفیاب ہونے کے لیے وارد مدینہ ہوا۔ یہ لوگ استفانوس کے بھیجے ہوئے تھے۔ انہوں نے دین اسلام اور زیارت خیر الانام سے شرفیاب ہونے کے بعد جناب سلمان رضی اللہ عنہ کو استفانوس کا ایک خط دیا۔ اس وقت بصرہ سے ان کے پاس جتنے خطوط آئے تھے سب چاہے کسی کے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہوں مگر بحیرہ کی جانب سے ہوتے تھے۔ اس خط کو خلاف معمول استفانوس کی طرف سے دیکھ کے ان کا دل کھٹک گیا کہ معلوم ہوتا ہے بحیرہ نے سفر آخرت کیا۔ ایک اضطراب کے ساتھ لفافہ چاک کر کے دیکھا اور معلوم ہوا کہ ان کا خیال صحیح تھا۔ استفانوس نے لکھا تھا: برادر محترم و مکرم، مجھے ینبوع میں کئی مہینے پڑے رہنے کے بعد قافلہ ملا، اور نعیم نے جو قریش کے قافلے کے روانہ ہونے کا ذکر کیا تھا وہ بالکل غلط تھا، اس لیے کہ بہت دنوں سے ان کا کوئی قافلہ یہاں نہیں آیا۔ یہاں پہنچ کے میں نے اپنے مرشد بحیرہ کو احکام رسالت سنا دیے، جن کو سن کے وہ بہت خوش ہوئے اور کہا: تمہارا آنا میری خوش قسمتی ہے، اس لیے کہ مجھے زندگی ہی میں تمہارے ذریعے سے معلوم ہو گیا کہ حضرت رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت مجھ سے کیا خدمت لینا چاہتی ہے، مگر افسوس میری عمر پوری ہو گئی اور مجھے اس فرض کے بجا لانے کے لیے 2-3 دن سے زیادہ مہلت نہیں باقی ہے۔ اور واقعی میں نے آ کے دیکھا کہ اب ان میں اپنی جگہ سے حرکت کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے، مگر میرا پیغام سن کے ان میں جیسے کوئی طاقت آ گئی۔ چنانچہ دوسرے ہی دن میری اور مرکز کی اور خانقاہ کے کئی اور راہبوں کی مدد سے وہ اپنے حجرے سے اتر کے گرجے میں آئے اور یہاں کے تمام لوگوں کو اپنی آخری وصیت سننے کے لیے بلوایا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو وہ میری اور مرکز کی مدد سے گرجا کے شاہنشین پر کھڑے ہوئے اور سب سے کہا: میں نے اپنی زندگی پوری کر لی اور نہایت مسرت و اطمینان کے ساتھ تم سے رخصت ہوتا ہوں۔ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ جن پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اور جن ناموں سے اکبر کی انبیاء سلف پیشن گوئی کرتے آئے تھے، جن کی مدد کا مجدہ سنانے کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے، وہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ارض حجاز میں ظاہر ہوئے اور ارض تہامہ میں موجود ہیں۔ لوگو، خدا کا نور فاران کی چوٹیوں سے چمکا اور ان قریب ساری دنیا اس کی کرنوں سے منور و روشن ہو جائے گی۔ میں نے خوب تحقیق کر لیا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو وسط عرب میں تبلیغ حق کی صدا بلند کر رہے ہیں خدا کے بھیجے ہوئے سچے رسول ہیں، اور روح القدس جو خدا کا شریک اور تثلیث کا جزو نہیں
بلکہ احکام الہی لانے والا فرشتہ ہے، ان کے پاس آتا اور خدا کے پیام پہنچایا کرتا ہے۔ جس دین کو حضرت مسیح علیہ السلام لائے تھے اور جو تمام اگلے رسولوں کا دین تھا، مسیحی فرقوں کے باہمی جھگڑے اور بت پرستان روم و یونان کے رسوم سے مل کے غارت ہو گیا اور سچائی ساری دنیا سے اٹھ گئی۔ دنیا کی یہ عام تاریکی دیکھ کے خدا نے ان پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے کہ وہ بھولی ہوئی توحید پھر یاد دلا دیں۔ اس لیے میرے دوستو، ان پر ایمان لانا، ان کی تعلیمات کو ماننا اور ان کے احکام پر چلنا اب ہر انسان کا فرض ہے، اور جو ان کی مخالفت کرے گمراہ اور بے دین ہے۔ یہی سوچ کے میں نے ان عربی نژاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کر لیا، ان پر ایمان لایا، اور تم سب سے بھی یہی کہتا ہوں کہ اگر اپنی فلاح چاہتے ہو اور نجات اخروی کے آرزو مند ہو تو ان پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اپنے تمام دوستوں کو اس توحید اور دین الہی کے قبول کرنے کا شوق دلاؤ۔ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا اور تم سے کھول کے کہہ دیتا ہوں کہ اس روشن دین اسلام کو قبول کرو گے تو دین و دنیا دو عالموں میں اچھے رہو گے، اور اگر حق کی آواز سننے سے انحراف کیا تو خراب ہوگے۔ حضرت بحیرہ یہ تقریر کر کے خاموش ہوئے تو میں نے کھڑے ہو کر لوگوں کو بتایا کہ میں خود اپنے مرشد حضرت بحیرہ کی اجازت سے جا کے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے شرفیاب ہو آیا ہوں۔ ان کا جمال نورانی دیکھتے ہی میرے دل نے گواہی دی کہ وہ سچے پیغمبر اور ہادی ہیں، اور ایک مدت تک وہاں قیام کر کے ان کے جو حالات دیکھتا گیا، یقین ہوتا گیا کہ ان کی نبوت میں کوئی شک نہیں ہے۔ چنانچہ ان مشاہدوں اور حیرت انگیز معجزات کے معائنے کے بعد میں نے دین اسلام قبول کر لیا اور اقرار کیا کہ خدائے واحد و ذوالجلال کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہی عربی پیغمبر اس کے رسول پر حق ہیں۔ اب آپ سے اور ساری دنیا سے امید کرتا ہوں کہ یہی کلمہ زبان سے ادا کر کے اور دل سے اس پر ایمان لا کے آپ بھی سچے خدا پرست اور مسلمان ہو جائیں گے۔ ہماری جماعت میں سے 10-15 آدمیوں نے ہماری تقریر سن کے دین اسلام کو قبول کر لیا، باقی سب خاموش رہ گئے۔ اس کے بعد حضرت بحیرہ کو ہم ان کے حجرے میں لائے، جہاں آنے کے 2 گھنٹے بعد انہوں نے سفر آخرت کیا، اور ہم سب نے انہیں اپنے کنیسہ کے قبرستان میں دفن کیا۔ میں ان کی سابقہ قرارداد کے مطابق ان کا جانشین ہوا اور حکمت عملی سے تبلیغ دین کی کوشش کرنے لگا۔ 2-4 روز میں یہ واقعہ سارے بصرہ میں مشہور ہو گیا کہ حضرت بحیرہ نے انتقال سے پیشتر مسیحیت کو چھوڑ کے دین اسلام قبول کر لیا، اور میں بھی اسی مذہب پر ہوں۔ اس شہرت نے لوگوں میں ہلچل ڈال دی، اور تمام مسیحی جو اس خانقاہ کے پیرو تھے مخالف ہو گئے۔ بصرہ کے اکثر اسقف اور راہب آ کے ہم سے مناظرہ کرنے لگے، مگر میں نے ان کو سمجھایا کہ ہم نے مسیحیت کو چھوڑا نہیں، بلکہ سچی مسیحیت کو اختیار کیا ہے جسے حضرت مسیح علیہ السلام لائے تھے، اور جو آدم و نوح علیہ السلام کے زمانے سے خدا کا سچا دین ہوتی آئی ہے۔ مگر لوگوں کی عداوت ہم سے بڑھتی ہی گئی، یہاں تک کہ حکومت نے دخل دے کے ہم پر دباؤ ڈالنا شروع کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اپنی جماعت مضبوط کر کے مقابلہ شروع کیا۔ انجام یہ ہوا کہ ہمارے مخالفین کی شورشیں دیکھ کے ہماری خانقاہ کے وہ لوگ جنہوں نے دین اسلام قبول نہیں کیا ہے ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ اب ہم تقریباً 30 نو مسلم خدا پرستوں کے ساتھ اپنی خانقاہ میں مقیم ہیں، اور دشمن سے لڑنے اور ہر مخالفت سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ شہر بصرہ والوں سے بے تعلق ہو جانے کے باعث ہماری دشواریاں بڑھ گئی ہیں، اور ہمیں اب خطوں کو لے جانے والے قاصد بھی مشکل سے ملتے ہیں۔ چنانچہ یہ خط میں نے چند خاص مشتاقان جمال محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بھیجا ہے،
جو یہاں کے مفصل حالات زبانی بیان کریں گے، لیکن عرب تاجروں کے قافلے اسی طرح آتے جاتے ہیں اور ان سے ہمیں خط و کتابت میں مدد ملتی رہے گی۔ آپ حسب وعدہ وہاں کے حالات اور حضرت رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت سے جلد جلد اطلاع دیتے رہیں۔ آپ کا محب صادق استفانوس۔ باب نمبر 42، مہبہ کا 13واں خط، اگلی ویڈیو میں سنیں۔